کے ہمارے معاشرے میں متعدد تصورات اس وقت رائج ہیں۔ ایک خالص ریچولسٹک تصور بھی ہے، خالص رسوماتی تصور، چند اعمال ہیں، چند افعال ہیں، ان کے ظاہر کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سوا بقیہ پوری زندگی میں کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ دین کیا چاہتا ہے۔ پھر یہ کہ ہوتے ہوتے ان افعال و اعمال کا بھی صرف ظاہری چھلکا رہ جاتا ہے، ان کے اندر بھی جو مغز ہے، جو ان کی اصل معنویت ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک خالص ریچولسٹک کانسیپٹ ہے۔ میں اس کے برعکس ایک تصور کے لیے جو دین کا میرے نزدیک صحیح تصور ہے، 4 الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان الفاظ کو پہلے ذہن نشین کریں۔ 2 انگریزی کی اصطلاحات ہیں، ایکٹیوسٹ کانسیپٹ یا ڈائنامک کانسیپٹ آف اسلام۔ اس کو اردو یا عربی میں اگر آپ منتقل کریں گے تو اسلام کا انقلابی یا تحریکی تصور، ایکٹیوسٹ اینڈ ڈائنامک، اور انقلابی اور تحریکی۔ یہ تصور کیا ہے؟ فی الجملہ اسے سمجھ لیجئے کہ دین اپنے ہر ماننے والے سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایک سہ منزلہ عمارت تعمیر کرے۔ اس عمارت کی بنیاد ایمان ہے۔ پہلی منزل پر 4 ستون ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں اہم ترین ستون عماد الدین نماز ہے۔ اس کے بعد پہلی چھت آتی ہے اسلام، اطاعت، عبادت، ہمہ تن ہمہ وجوہ اللہ کا بندہ بن جانا، سر تسلیم خم، ٹوٹل سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ۔ جو حکم ہو سر آنکھوں پر، جس چیز سے روک دیا جائے رک جائے، جس چیز کا حکم دیا جائے بجانا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب ظاہر بات ہے کہ رسول بھی اپنے جی سے تو کچھ نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ وحی خفی ہو یا وحی جلی ہو، اس کا منبع اور سرچشمہ تو ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو اب یہ 4 الفاظ جو ہیں، اسلام، اطاعت، تقوی اور عبادت، ٹوٹل اوبیڈینس، پرستش جمع بندگی، ہمہ تن بندہ بن جانا، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، یہ پہلی منزل ہے۔ دوسری منزل، اب اسی کی دعوت، اسی کی تلقین، اسی کی تبلیغ، اسی کا پرچار، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس کے لیے لفظ تبلیغ بھی ہے، اس کے لیے لفظ دعوت بھی ہے، ادع الی سبیل ربک۔ اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کے لیے جامع ترین اصطلاح شہادت، حجت قائم کر دینا، گواہی، کہ لوگ اللہ کے ہاں یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اس درجے تک حجت قائم کر دینا۔ اگنورنس پلیڈ نہ کر سکیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جب تک یہ حجت قائم نہیں ہوتی، جو اصل میں مقام مقصود و مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس درجے میں دعوت، اس درجے میں تبلیغ، اس درجے میں نشر و اشاعت، اللہ کے پیغام کا اس طریقے سے عام کر دینا، اس طرح اس کو مبرہن کر دینا، اس کو دلائل کے ساتھ، اس کو موعظہ حسنہ کی شکل میں، اس کو جدال حسنہ کی صورت میں اس طرح روشن کر دینا کہ یہ نہ کہا جا سکے کہ ہم تک بات پہنچائی نہیں گئی، ہمیں تو معلوم نہیں ہوا۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اس کے لیے لفظ شہادت علی الناس، اور 2 جگہ قرآن مجید میں جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو قرار دیا گیا کہ وہ امت مسلمہ کا مقصد وجود ہے، مقصد تاسیس ہے، کیوں بنائی گئی یہ امت، اس میں 2 اصطلاحات آئی ہیں، یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو میں بیان کر چکا، اور یا شہادت علی الناس۔ سورہ حج کے آخر میں فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔
اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ دوسری منزل ہے۔ تیسری منزل ہے، اب یہ چوٹی ہے، ذروۃ السنام منہ، وہ ہے اقامت دین، اس دین کو غالب کرنا، قائم کرنا، نافذ کرنا، اللہ کی حکومت قائم کر دینا، اللہ کی کبریائی کا نفاذ، کلمت اللہ اسی کو علیا بنا دینا، سب سے بلند کر دینا، بول بالا ہو جائے، لتکون کلمت اللہ العلیا۔ اسی کے لیے ایک اصطلاح ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام عدل و قسط قائم ہو جائے، لوگ اس پر کاربند ہو جائیں۔ یہ میں نے خاص طور پر اس لیے کہا ہے کہ نظام عدل و قسط کی مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں۔ مثلا جس زمانے میں یورپ میں بادشاہت کے خلاف جد و جہد ہو رہی تھی اور لوگوں کے حقوق کی بازیافت کے لیے کوشش ہو رہی تھی، تو ایک تصور سامنے آیا کہ یہ بادشاہت اور یہ جاگیرداری ظلم ہے۔ کچھ لوگ زمین کے مالک بن کر بیٹھ گئے ہیں اور باقی انسان جو ہیں وہ ان کے کمی کاری، ان کی رعیت بن کر رہ گئے ہیں، ان کی ملکیت بن کر رہ گئے ہیں، ظلم ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس معاشرے میں جس ظلم کا بھی تصور ابھرے گا، اس کا شعور پیدا ہوگا، اس کے مقابلے میں کوئی تصور عدل بھی آئے گا۔ یوں ہونا چاہیے، انصاف کا تقاضا یہ ہے، اور اس کے لیے جد و جہد ہوگی، پھر کشمکش ہوگی۔ اسی طریقے سے جب سرمایہ داری کی ایک لعنت مسلط ہوئی تو پھر ایک شعور ابھرا کہ یہ تو سرمایہ داری جو ہے سرمایہ لعنت بن گیا ہے، اس نے تو انسانوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک کارخانے دار گویا کہ مالک بن گیا قسمتوں کا، مزدور کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک شعور ابھرا کہ یہ ایک ظلم ہے، ناانصافی ہے، یہ صحیح ڈیلنگ نہیں ہے، فیئر پلے نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل ایک تصور عدل ابھرا، اس تصور عدل کے لیے پھر وہی کشمکش، وہی جد و جہد، وہی انقلاب۔ تو کوئی نہ کوئی تصور عدل ہوگا، کسی نہ کسی ظلم کے پس منظر میں اس کا ایک شعور جو ہے ابھرے گا اور اس کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد ہوگی۔ یہی دنیا میں انقلابوں کی تاریخ جو ہے ایک نٹ شیل میں آپ اس کا خلاصہ یہی نکال سکتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے کوالیفائی کیا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام عدل و قسط ہمارے لیے محض عدل و قسط جو ہے مجرد اصطلاح وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عطا کردہ نظام عدل و قسط، اس کے قیام کی جد و جہد، اس میں تن من دھن لگا دینا۔ اب یہ ہے ایک کانسیپٹ تین منزلہ عمارت کا۔ یہ تو یقیناً ہے کہ انسان چلے گا نیچے سے اوپر کی طرف، قدم بہ قدم بڑھے گا، لیکن یہ کہ اس کی نگاہ جمی رہنی چاہیے کہ مجھے وہاں جانا ہے۔ یہ اگر ہوگا تو پھر وہ ابتدائی مراحل کو طے کرتے ہوئے گم ہو کر نہیں رہ جائے گا کہ اسی کا ہو کر رہ جائے۔ جیسے تصوف میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جو محققین ہیں وہ یہ وارن کیا کرتے ہیں کہ اس راستے میں کچھ مکاشفے شروع ہو جاتے ہیں، مشاہدے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مکاشفات اور مشاہدات اور یہ کرامات، یہ اس راستے کی آفات ہیں، یہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ بڑی دلچسپی محسوس ہوتی ہے آدمی کو، مجھے یہ معلوم ہو گیا، انہیں معلوم نہیں ہو رہا، مجھے یہ نظر آیا، ان کو یہ نظر نہیں آیا۔ اب اگر اسی میں گم ہو گیا تو اصل منزل اس کی کھوٹی ہو گئی۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ درمیانی در حقیقت صرف ایسے مراحل ہیں کہ ان سے بالکل نگاہ جو ہے انسان ان کی طرف کیے بغیر آگے گزر جائے، یہ مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ تو ہر لیول کے اوپر شیطان کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہر شخص کے ساتھ کوئی ایک ہی تدبیر اختیار نہیں کرتا ہے، وہ کسی کو تو کلیتاً روکے گا راہ حق سے، کسی کو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اگلی منزل پر جانے سے روکنے کے لیے پہلی منزل ہی کے اندر اسے گم کر دے، اسی میں اس کو لذت ایسی محسوس ہونی شروع ہو جائے، اتنا لطف آنے لگے، اتنا سرور، ایسا کیف ہو جائے کہ وہ اسی میں مگن ہو کر رہ جائے، اسی میں گم ہو کر رہ جائے، اس سے آگے کی اسے توجہ ہی نہ رہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بعض اوقات وہ نوافل میں لگا دیتا ہے تاکہ فرائض سے غافل کر دے۔ نوافل، نفل بہت اونچی بات ہے یہ، لیکن یہ کہ نوافل میں آپ کا ایسا انہماک جس سے فرض سے غفلت ہو جائے تو یہ تو آفت ہے، یہ تو شیطانی وسوسہ ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ تصور جو ہے برعکس ہو گیا، پورا تصور ڈسٹارٹ ہو گیا نہیں۔ تو اب اس تصور کو سامنے رکھیے کہ یہ ہے تصور کہ جو اس آیہ مبارکہ میں سامنے آ رہا ہے۔ ابھی ہم اس آیت کے الفاظ پڑھیں گے، لیکن میں تمہیداً یہ عرض کر رہا تھا کہ اب اس سے انحراف کی دو شکلیں ہیں۔ ایک انحراف جو بالعموم ہوتا ہے وہ تو یہ ہے، جس کو میں نے ابھی ابتدا میں ریچولسٹک کہا ہے، یہ جو تن من دھن لگانا کھپانا اسلامی انقلاب یا اقامت دین یا اللہ کے عطا کردہ نظام عدل و قسط، اس میں ان کو صرف کرنے کی بجائے آدمی ذرا سا پیچھے ہٹتا ہے۔ کیوں؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، اپنی جان کا عزیز ہونا۔ وہ جو مصرع ہے کہ راہ مشکل ہے اور جان عزیز، راستہ کٹھن ہے لیکن جان بھی عزیز ہے، اس کی وجہ سے ذرا آدمی جب نیچے گرتا ہے تو اس کے گرنے کی پہلی منزل کیا ہوگی؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ انسان کر رہا ہے، حلال اور حرام پر بھی کاربند ہے، اب باقی جو اپنی توانائیاں اور قوتیں ہیں وہ دنیا کے حصول کے لیے ادھر ڈائیورٹ ہونی شروع ہو جائیں گی، بجائے اس کے کہ وہ لگے انقلاب کے لیے، اقامت دین کے لیے، وہ لگیں گی دنیا بنانے، کمانے، جائیداد بنانے، کاروبار جمانے یا اقتدار کے حصول، حیثیت اور وجاہت کے حصول کی طرف۔ یہ کیفیت جب آتی ہے تو لازماً انسان کے اندر ایک احساس ہوتا ہے، یہ دوسری منزل ہوگی اس کے گرنے کی، بہت سی مشکلات سامنے آئیں گی، کیا کیا جائے، حالات ایسے ہیں، سود کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ نہ بولیں تو حساب کتاب غلط نہ رکھیں تو انکم ٹیکس والے جان نہیں چھوڑتے، وہ اصل بھی ہمارا جو ہے ختم کر کے اور پورے کاروبار ہی کا وہ فاتحہ پڑھوا دیں گے۔ اب یہ مختلف جو وہ سارے کے سارے محض جھوٹے بہانے نہیں ہیں، یہ حقائق تو ہے۔ ماحول جو باطل کا ہے اس میں غلبہ ہے باطل کا، تو یقیناً یہ حقائق ہیں، یہ مجبوریاں ہیں، لیکن ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ ان مجبوریوں سے لڑا جائے، ان کے ساتھ کشمکش ہو، ان کے ساتھ تصادم ہو، لیکن جب رخ ہی اب وہ تصادم والا نہیں رہا، بلکہ یہ کہ کچھ عافیت کے ساتھ کچھ اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرنے کا رجحان پیدا ہو چکا ہے، تو لامحالہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک ایک عذر کی وجہ سے انسان یہ حلال اور حرام کے گوشوں کے اندر بھی اب پسپائی اختیار کرے گا۔ جب یہاں انسان آ جاتا ہے تو پھر اب وہ خالص ریچولسٹک اسلام رہ گیا، نماز روزہ ہے، اور وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خوب ہوتا ہے، پھر وہ جو دل کی خلش ہے وہ اس کو مٹانے کے لیے اس میں اور زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے۔ اب ہر سال حج کریں گے تب دل کو تسکین ہوگی کہ یہ جو کچھ حرام خوریاں ہم کرتے رہے ہیں یا جو کچھ غلط کام ہو رہے ہیں ان سب کا ہر سال جو ہے حساب صاف ہوتا رہے۔ یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ اس کی بھی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ جب رہ ہی یہ گیا ہے تو اب اس میں تو اوور ایمفیسس ہوگا، تب وہ کچھ دل کو تسلی ہوگی، کچھ اطمینان ہوگا، تو اب یہ ایک خالص ریچولسٹک کانسیپٹ جو ہے مذہب کا وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک رخ ہے انحراف کا، اس ڈائنامک یا ایکٹیوسٹ یا تحریکی یا انقلابی کانسیپٹ جو ہے دین کا، اس سے انحراف کا ایک رخ یہ ہے۔ یہی رخ ہوتا ہے اکثر و بیشتر، یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اکثر و بیشتر حصے میں اسی رخ کا ذکر ہے۔ اسی رخ کی انتہا ہے منافقت، جس پر کہ اس سورہ مبارکہ میں بڑی ہی بصیرت افروز آیات آئی ہیں۔ اچھا، دوسرا رخ ایک اور ہے، وہ ابھی ہم نے حصہ نہیں پڑھا ہے، 4 آیات جو ہیں اب باقی جو رہ گئی سورہ مبارکہ کی، اس میں دوسرا رخ آتا ہے۔ یہ دوسرا رخ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے کنارہ کشی کرے، کونے کھدرے میں بیٹھ جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ لگے ہوئے ہیں دنیا کمانے میں، بنانے میں، سجانے میں، مزین کرنے میں، آسائشوں کو جمع کرنے میں، مال و اسباب کو جمع کرنے میں۔ ایک یہ ہے کہ وہ یہ نیکی کا ایک دوسرا رخ ہے، یہ بھی اس ایکٹیوسٹ کانسیپٹ سے انحراف ہے کہ کونوں کھدروں میں بیٹھو، ترک دنیا، اللہ اللہ کرو، خانقاہوں میں بیٹھو، پوری زندگیاں کھپا دو، یا جاؤ راہب خانے آباد کرو،
پہاڑوں کی غاروں میں، گپھاؤں میں، وہاں جا کے تپسیائیں کرو۔ نتیجہ وہی نکلا۔ پہلی شکل میں بھی یہ دنیا اور اس کا پورا نظام رہ گیا اشرار اور ظالموں کے لیے کہ وہ کھل کھیلیں، اس لیے کہ جو اہل دین تھے وہ تو میدان میں رہے نہیں، انہوں نے تصادم کا راستہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے تو اس نظام کے ساتھ ریکنسائل کیا ہے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے، اور انہوں نے صرف رسومات اور عبادات بس اس پر اکتفا کر لی ہے۔ تو نتیجہ جو اس سے نکلا وہی اس شکل میں نکلا کہ رجال دین کونوں خدروں میں جا کر بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے زاویے آباد کر لیے، اپنی خانقاہیں سجا لی اور دنیا کو چھوڑ دیا کہ جو چاہے وہ کریں۔ یہ پھر وہی معاملہ ہے، نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ دوسرا معاملہ جو ہے اگرچہ نتیجے کے اعتبار سے پہلے کے برابر ہے، لیکن اس کا درجہ وہ نہیں ہے، یقیناً وہ لذات دنیاوی سے کنارہ کش ہوتے ہیں۔ یہ رہبانیت کا نظام جو ہے اس کی مذمت اب آئے گی بقیہ 4 آیات میں، لیکن بڑا انداز کا فرق ہے، وہ جب ہم اگلے انشاءاللہ ہفتے کو وہ 4 آیات پڑھیں گے۔ اہم ترین مقام ہے اس موضوع پر قرآن مجید میں، رہبانیت کے ضمن میں میرے علم کی حد تک اتنے جامع انداز میں کہیں اور بھی اس پر تبصرہ اور اس کے مختلف اجزاء، اس کے ما لہو اور ما علیہ، اس کے فار اور اگینسٹ کیا کیا کچھ ہے، اس کو اتنی جامعیت کے ساتھ کسی اور جگہ پر آپ نہیں دیکھیں گے۔ جیسے اس سورہ مبارکہ میں اور بہت سے مقامات انتہائی جامع ہیں، ایسے ہی یہ آخری حصہ اس کا نہایت جامع ہے۔ لیکن میں اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 2 راستے انحراف کے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ میدان میں رہو، ڈٹ کر رہو، خود اللہ کے بندے بنو اور اللہ کے دین کے علم بردار پرچارک بنو اور اس کے مجاہد بنو، اور اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کی جد و جہد کے لیے تن من دھن لگا دو، وقت آئے جان کا نذرانہ پیش کر دو۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے۔ اس سے انحراف ہے وہ بھی دنیا پرستانہ انحراف، ایک ہے ترک دنیا والا راہبانہ انحراف، دونوں انحراف ہیں۔ اس اصل جو درمیانی شاہراہ ہے دین کی اور جو صحیح تصور ہے، ان دونوں سے وہ دونوں جو ہے اس سے ہٹ گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اب آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 25 میں اس مضمون کو لایا گیا۔ اس سے پہلے تمام تر نفی جو ہوئی ہے وہ اس دنیا پرستانہ انحراف کی ہے، اور اس کے بعد جو 4 آیات ہیں ان میں راہبانہ انحراف ہے اس راستے سے۔